یہ سال تھا 1994 جب بشار الاسد لندن میں تھے کہ انہیں خبر ملی کہ آپ کے بھائی باسل الاسد کی کار کو حادثہ پیش آیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ بشار الاسد اس وقت لندن میں آنکھوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے۔ بھائی کے انتقال کے بعد انہیں اپنی پڑھائی چھوڑ کر واپس شام آنا پڑا۔ شام واپس آ کر بشار الاسد نے فوجی تعلیم کا کورس مکمل کیا اور اپنے والد سے سیاست کی تربیت لی۔ ناظرین، واضح رہے کہ والد کی وفات کے بعد بشار الاسد کے بھائی باسل الاسد کو ملک کا صدر بننا تھا، مگر وہ حادثے کا شکار ہو گئے جس کے بعد بشار الاسد اپنے والد کے سیاسی وارث بنے۔ بشار الاسد نے سن 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ واضح رہے کہ حافظ الاسد 1971 سے شام کے حکمران تھے۔ بشار الاسد پہلی مرتبہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ نے بشار الاسد کے صدر بننے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان کے والد کی وفات کے دن ہی آئین میں ترمیم کر کے صدر کے لیے عمر کی کم از کم حد میں کمی کر دی تھی۔ انہوں نے 2007 میں دوسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کی۔ بشار الاسد نے 34 سال کی عمر میں صدر کا عہدہ سنبھالا اور ساتھ ہی افواج کے کمانڈر ان چیف بھی نامزد ہو گئے۔ ابتدائی طور پر شامی عوام نے سکھ کا سانس لیا اور بشار الاسد کو ایک مسیح کے طور پر دیکھا جو جبر ختم کر کے اقتصادی آزادی لا سکتا تھا۔ تاہم بشار الاسد نے تھوڑے ہی عرصہ میں عوام کی اس خوش فہمی کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ وہ اس حافظ الاسد کے بیٹے تھے جنہوں نے ملک میں ایسا سیاسی نظام قائم کیا ہوا تھا جہاں معمولی سی بغاوت کا شبہ بھی جیل یا اس سے بھی بدتر سزا کا باعث بن سکتا تھا۔ ناظرین، شام میں صدر کا عہدہ اور اس کو منتخب کرنے کے لیے ریفرنڈم تو ضرور ہوتا تھا، مگر وہاں 1963 سے اصل نظام حکومت مارشل لا تھا۔ بشار الاسد کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ستمبر 2000 میں 100 دانشوروں نے مارشل لا ختم کرنے اور سیاسی آزادیوں کا مطالبہ کیا۔ اس تحریک کو شام میں دمشق بہار کا نام دیا گیا تھا۔ بشار الاسد کی حکومت نے مخالف آوازوں کے خلاف جولائی 2001 میں کریک ڈاؤن کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب شام کے عوام کی خوش فہمی غلط فہمی میں بدل گئی اور بظاہر مسیحا دکھنے والے بشار الاسد نے حکمرانی اور طاقت کا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اکتوبر 2005 میں شام کی اپوزیشن جماعتوں نے دمشق اعلامیہ کے نام سے ایک مشترکہ تحریک شروع کی جس میں انقلابی اور جمہوری تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا اور آمرانہ طرز کے فرقہ وارانہ نظام حکومت پر تنقید کی گئی۔ دوسری جانب اب کی بار بھی بشار الاسد کی حکومت نے اس تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور پھر دسمبر 2008 میں بھی شام میں جمہوریت کے حامیوں کی گرفتاریوں کی ایک نئی لہر آئی۔ ناظرین، بشار الاسد کے 24 سالہ حکومتی دور میں 2011 سب سے اہم سال ثابت ہوا، کیونکہ 2011 میں عرب سپرنگ تحریک چلی جب لوگ عرب ممالک میں آمرانہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مارچ 2011 میں عرب سپرنگ کے اثرات شام پہنچے تو شروع میں پرامن مظاہرے ہوئے جن میں نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ شام میں جمہوریت کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری جانب بشار الاسد نے مذاکرات کی راہ اپنانے کی بجائے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ اس دوران ہونے والے احتجاجات اور حکومتی تشدد نے جلد ہی ایک بھرپور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں شام کے کئی ہزار افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ناظرین، بشار الاسد نے مظاہرین کے خلاف اس فوجی کارروائی کو دہشت گردوں کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے جائز قرار دیا۔ شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ اس میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں اور جہادی تنظیمیں بھی شامل ہو گئیں۔
اب اس خانہ جنگی میں مظاہرین بھی ہتھیار اٹھا چکے تھے، اس لیے حکومت نے انہیں باغی کہنا شروع کر دیا، اور سن 2012 میں حکومت نے باغیوں کے خلاف فضائی حملوں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ شامی حکومت پر کئی مواقع پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام بھی لگتا رہا، جسے وہ مسترد کرتی رہی۔ ناظرین، اس سب کے بعد بشار الاسد کو روس، ایران اور اس کی حمایت یافتہ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کی حمایت اور مدد حاصل تھی، جس کے باعث انہوں نے باغیوں کے قبضے میں جانے والے اپنے کئی علاقے دوبارہ حاصل کر لیے۔ مارچ 2020 میں روس اور ترکیہ کے درمیان ایک معاہدے کے بعد شام میں جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن ملک میں حملے اور بمباری کے واقعات ہوتے رہے۔ اس جنگ میں 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ملک کی جنگ سے پہلے کی نصف سے زیادہ آبادی بے گھر ہو گئی، اور بشار الاسد عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا۔ 26 مئی 2021 کو بشار الاسد 95% ووٹ لے کر چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ ناظرین، بشار الاسد نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بے رحمانہ جنگ لڑی اور دنیا کے سامنے خود کو اس انداز میں پیش کیا جیسے وہی واحد شخص ہیں جو شام کو انتہا پسندوں کے خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران شامی صدر بشار الاسد پر مختلف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے، جیسا کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، کردوں کے خلاف تشدد اور لوگوں کو غائب کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ ان الزامات کی بنیاد پر عالمی سطح پر بشار الاسد کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ کیمیکل حملوں جیسے انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے تو نومبر 2023 میں فرانس نے بشار الاسد کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے۔ تاہم حالیہ دور میں اتحادیوں کے اپنے داخلی مسائل کی وجہ سے بشار الاسد کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ روس، ایران اور حزب اللہ کی اپنی مشغولیت نے ان کی مدد میں کمی کر دی اور ان کی فوج کی حالت بھی بہت بگڑ گئی۔ آہستہ آہستہ بشار الاسد کی حکومت نے اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کھو دی۔ شام میں باغیوں کے نئے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اب بشار الاسد کو وہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا جس کا وہ کبھی طاقتور حکمران تھا۔ تاہم اس سب کے بعد شام کے عوام اور تاریخ کو یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہوگی کہ بشار الاسد شام کا ہیرو تھا یا ولن۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔